بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، دوستو اور قابل احترام بزرگوں، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ جو روزہ تو رکھے لیکن نماز ادا نہ کرے، جو سحری کے وقت سحری تو کھائے لیکن نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد نہ جائے، جو دن کو روزے کی حالت میں ظہر اور عصر ادا نہ کرے بلکہ سارا دن گیمز کھیلتا رہے یا نیند پوری کرتا رہے، اور جب افطاری کا وقت ہو تو وہ روزہ تو افطار کرے لیکن اس کے بعد نہ مغرب کی نماز ادا کرے اور نہ عشاء کی نماز ادا کرے، اور نہ ہی راتوں کو اللہ کے سامنے جھکے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ اسے جہنم سے نجات دلائے گا؟ کیا یہ روزہ اس قابل ہے کہ اس شخص کو جنت میں لے کر جائے؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، دوستو، حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ شخص نماز، جو کہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کا تو اہتمام نہ کرے لیکن روزے رکھے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ روزے بھی نہ رکھے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ وہ روزہ بے جان ہوگا کہ جس روزے کو رکھ کر نماز ادا نہ کی جائے۔ نماز، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، یہ روزے کو جاندار بناتے ہیں، روزے کے اندر جان پیدا کرتے ہیں۔ آپ اتنی مشقت تو اٹھائیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہیں، لیکن آپ کو آخر میں اجر و ثواب اتنا نہ ملے کہ جتنا ملنا چاہیے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا فائدہ کیا ہوا پھر، کہ آپ کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی اتنا اجر و ثواب نہیں مل سکا کہ جتنا ملنا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ نے روزہ تو رکھا لیکن آپ کا روزہ اس قابل نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، ویل نامی جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ مدثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا، تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے، کیا ان لوگوں نے یہ حدیث نہیں سن رکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر وہ درست نکل آئی تو وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہوا، اور اگر اس کی نماز ہی درست نہ نکلی تو وہ شخص برباد ہو گیا۔ پیارے بھائیو، دوستو، حدیث آپ نے سنی لی کہ روزے تک معاملہ پہنچے گا ہی نہیں اگر اس کی نماز صحیح نہ ہوئی۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ روزے کے متعلق پھر کوئی نہ کوئی گنجائش ہے، بیماری میں گنجائش ہے، سفر میں گنجائش ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ اگر تو کوئی شخص بیمار ہے، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر۔ تکلیف کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، اور سفر کی حالت میں نماز کو آدھا کر دیا گیا ہے۔
نماز قصر ہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ روزے کے متعلق تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، لیکن نماز کے متعلق حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو صحابہ کرام اسے عملاً کافر سمجھتے تھے، کیونکہ فرق پیدا کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ جب نماز ہی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو پھر مومن اور کافر میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ اسی طرح کتاب فضائل اعمال میں ایک حدیث لکھی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز عصر کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ پیارے بھائیو دوستو، روزہ رکھ کر اس میں جان پیدا کریں، بے جان روزے نہ رکھیں، ایسے روزے نہ رکھیں کہ جن پر آپ کو اجر و ثواب نہ ملے، بلکہ ایسا جاندار روزہ رکھیں کہ جو کل قیامت آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ روزہ رکھیں تو ایسا رکھیں جو آپ کو جنت کے دروازے میں سے داخل کروائے۔ آپ کا روزہ ہو تو ایسا ہو جو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کے حق میں سفارش کرے۔ اپنے روزوں کو بے جان نہ بنائے۔ روزے کی حالت میں نمازوں کو باجماعت ادا کر کے، ذکر و اذکار کا اہتمام کر کے، تلاوت قرآن پاک کر کے اپنی روزے کی اہمیت کو، ویلیو کو بڑھائیں، جس قدر ہو سکے اس کی ویلیو کو بڑھائیں، تاکہ اپنے روزے پر اللہ تعالیٰ سے خوب اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور انہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔